اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر اٹھی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے، ڈالی جو میرے پیر اچھی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے۔ اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم لكل معلوم لك صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوب نمبر 288 المکتوبات امام ربانی کی جلد دوئم کے اندر مکتوب نمبر 288 کے اندر جو کہ آپ نے ایک شخص کی طرف لکھا، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں سید المرسلین کی متابعت سے مشرف فرمایا اور جس نے ہم کو دین میں بدعات سے بچایا، اور صلاۃ والسلام نازل ہو اس ہستی پر جس نے دلالت و گمراہی کی بنیادوں کا قلع کما کا فرمایا اور ہدایت کے جھنڈوں کو بلند فرمایا، اور آپ کے نیکوکار اہل اور پسندیدہ اصحاب پر بھی رحمت و سلامتی کا نزول ہو۔ پھر فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ اس زمانے کے اکثر عوام اور خاص ادائے نوافل کا اہتمام بڑے مخلوط خاطر رکھتے ہیں اور فرائض کی ادائیگی میں سستیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور فرائض میں سنن و مستحبات کی بہت کم رعایت کرتے ہیں، نوافل کو عزیز جانتے ہیں اور فرائض کو ذلیل و خوار۔ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ فرائض کو اوقات مستحبہ میں ادا کریں، مسنون جماعت کے بڑھانے بلکہ نفس سے جماعت کچھ اہتمام نہیں کرتے، اور سستی اور تساہل کے ساتھ فرائض کے ادا کرنے کو غنیمت شمار کرتے ہیں۔ اور عاشورہ کے روزے ماہ رجب کی 27ویں رات اور ماہ مذکورہ کے اول شب جمعے میں جس کا نام انہوں نے لیلۃ الرغائب رکھا ہوا ہے، کمال اہتمام کی رعایت کرتے اور کثیر جماعت کے ساتھ نوافل کو جماعت ادا کرتے ہیں، اور اس عمل کو نیک اور مستحسن خیال کرتے ہیں، اور نہیں جانتے کہ یہ شیطانی آرائشوں میں سے ہے جو برائیوں کو حسنات کی شکل میں دکھاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی بات جو میں نے اس سے پہلے یہ مکتوب نہیں پڑھا اور ضرورت ہے اس مکتوب کے پڑھنے کی، کہ آپ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ اس زمانے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرض نمازوں کی طرف سے دھیان نہیں ہے، بس آج بڑی رات آ گئی ہے ساری رات نفلیں پڑھتے رہتے ہیں، ساری رات۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں کہ ساری رات نفلیں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ساری رات نفلیں پڑھتے رہے اور فجر پڑھی نہیں، فجر اس نے پڑھی نہیں، ساری رات وہ نفلیں پڑھتا رہا اور سو گیا۔ وہ کہے گا میں نے دیکھا ساری رات جاگا ہوں اور ساری رات نفلیں پڑھتا رہا ہوں، اور فجر بھی پڑھی ہوگی، تو دوسرے دن نماز چھوڑ دی، بولا فلاں بڑی رات کو جاگ گیا تو اتنی ساری رات میں نفلیں پڑھتا رہا ہوں۔ اور نوافل کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ اس پر لوگ دھیان دیتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں ان راتوں کو اہتمام کس طریقے سے فی جماعت کرائی جاتی ہے۔ آج اس مکتوب کی خاص پوائنٹ جماعت کرائی جاتی ہے، جیسے وہ صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ، صلاۃ التسبیح کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں، وہ تو بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن نفلوں کو باقاعدہ لوگوں کو بلا کر جماعتوں کے ساتھ پڑھنے کی امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا، اس کی فرمایا کہ یہ ایک شیطانی آرائشوں میں سے ہے جو برائی کو حسنات نیکیوں کی شکل میں دکھاتا ہے۔ پھر آگے اس کا حوالہ دیتے فرماتے شیخ الاسلام
مولانا اسام الدین حربی حاشیہ شرح وقایہ میں فرماتے ہیں کہ نوافل جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور فرضوں کی جماعت ترک کرنا ابلیس لعین کے پھیلائے ہوئے جالوں میں سے ہے کہ نفلوں کو تو جماعت سے پڑھنا، اور جب فرض نماز کا وقت آ جائے تو اس کو چھوڑ دینا، اس کو جماعت سے نہ پڑھنا، یہ شیطان کے جالوں میں سے پھیلائے ہوئے ایک جال ہے، جالوں میں سے ایک جال ہے کہ لوگوں کو اس میں مبتلا کر دیا۔ نفلوں کا بڑا اہتمام کرنا جماعت کے ساتھ، اور جماعت جو فرض نماز جماعت سے پڑھنی ہے اس کو چھوڑ دینا۔ تو جاننا چاہیے کہ نوافل کو پوری دل جمعی اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدعات مذمومہ مکروہ میں سے ہے۔ ایسی بدعتوں کے متعلق حضرت رسالت خاتمیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص نے ہماری اس دین میں کوئی نئی بات نکالی تو وہ بات مردود ہے۔ نمبر 3، جاننا چاہیے کہ نوافل باجماع ادا کرنا بعض فقہی روایت میں مطلقاً مکروہ ہے، اور بعض دوسری فقہی روایات میں یہ ہے قرائت تداعی و اجتماع کے ساتھ مشروط کی گئی ہے۔ بس اگر تداعی کے بغیر ایک دو آدمی مسجد کے کونے میں نوافل باجماع ادا کریں تو یہ بلا کاریت جائز ہے، اور اگر نفلوں کی جماعت میں 3 افراد جمع ہو جائے تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے، اور اگر 4 افراد شریک ہو جائیں تو بعض روایت کے مطابق بالاتفاق فقہاء کرام مکروہ کہتے ہیں، اور بعض دوسری روایت میں کہ 4 افراد کامل کو نوافل باجماعت ادا کرنا زیادہ صحیح ہے کہ مکروہ ہے۔ فتویٰ سراجیہ میں ہے کہ نفل نماز باجماع ادا کرنا مکروہ ہے، باخلاف نماز تراویح اور سورج گرہن کے کہ اس کو جماعت سے یہ مکروہ نہیں ہے۔ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا اور سورج گرہن کی نماز جماعت سے پڑھنا یہ مکروہ نہیں ہے، باقی نفلوں کی نماز جماعتوں سے کرانا مکروہ ہے۔ فتویٰ غیاسیہ میں شیخ الاسلام سرخسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں غیر رمضان میں نوافل باجماع ادا کرنا مکروہ ہے جب ابتدائی کے طور پر ہو، یعنی لیکن اگر ایک مقتدی یا 2 ہوں تو مکروہ نہیں، اور 3 میں اختلاف ہے، اور 4 مقتدی کی صورت میں بلا اختلاف مکروہ ہے۔ فقہ کی مشہور کتاب خلاصہ میں مذکور ہے نفلوں کی جماعت جبکہ ابتدائی کے طور پر ہو مکروہ ہے، لیکن اگر بغیر اذان اور اقامت مسجد کے ایک کونے میں باجماعت نفل پڑھ لیں تو مکروہ نہیں۔ شمس الائمہ البانی میں فرماتے ہیں کہ جب امام کے سوا 3 افراد ہوں تو نوافل کی جماعت بالاتفاق مکروہ نہیں، اور 4 میں فقہاء کا اختلاف ہے، اور صحیح تر یہی ہے کہ مکروہ ہے۔ نمبر 5 فتویٰ شافعیہ میں ہے کوئی شخص بھی نوافل جماعت کے ساتھ ادا نہ کرے سوائے رمضان شریف کے مہینے کے، اور نوافل باجماع ادا کرنا مکروہ ہے جبکہ اذان اور اقامت کے ساتھ ان کی جماعت کرائی جائے۔ اگر ایک آدمی یا 2 آدمی اذان اور اقامت کے بغیر اقتدا کرے تو مکروہ نہیں، اور جب 3 افراد مقتدی ہوں تو اس میں مشائخ رحمۃ اللہ کا اختلاف ہے، اور اگر مقتدی 4 ہوں تو جائیں تو بالاتفاق مکروہ ہے۔ اور اس طرح کی روایت بہت ہیں، اور فقہی کتابیں ایسی روایت سے پر ہیں۔ اگر کوئی ایسی روایت ملے جس کا تعدد کا ذکر نہ ہو اور مطلقاً جواز ظاہر کرے اس کے بارے میں مقید روایت کا معمول کرنا چاہیے، اور مطلق سے مقید مرانا چاہیے، اور جواز کو 2 یا 3 افراد ہی پر منحصر جاننا چاہیے۔ اب میں اس مکتوب کی مختصر تشریح کرتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ تو فتویٰ نے بتایا اپنے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم چونکہ مجدی ہیں، اور آج کل آپ نے دیکھا کہ بڑے اہتمام کے ساتھ کچھ لوگ جو ہے وہ تسبیح نماز تسبیح کی نماز بلا بلا کے لوگوں کو بڑی بڑی جماعتیں کراتے ہیں۔ انہوں نے سارے حوالوں سے بتا دیا کہ نماز تسبیح جماعت یا کوئی بھی نفل زیادہ تسبیح کی نماز تسبیح پڑھائی جاتی ہے جماعتوں کے ساتھ ادا کرنا یہ مکروہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ یہ آپ صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں بلکہ اپنے پڑھیں، لیکن اگر مسجد کے کونے میں، مسجد کے بیچ میں کونے میں اگر ایک آدمی جماعت کرا لے اور اس کے پیچھے 2 آدمی کھڑے ہو کر جماعت سے پڑھیں، نفل 2 آدمی کھڑے ہو کر جماعت سے پڑھیں تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ اور 3 کھڑے ہو جائیں تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور 4 کھڑے ہو جائیں تو سب کا اتفاق ہے مکروہ ہے۔ اگر 4 کھڑے ہو جائیں تو سب کا اتفاق ہے مکروہ ہے، 2 پہ مکروہ نہیں ہے، 2 آدمی کو جماعت جائز ہے، اور 3 پہ اختلاف ہے، اور 4 پہ مکروہ ہے۔ تو یہ مکروہ کام جو ہے وہ آپ دیکھو مسجد بڑے اہتمام سے کرایا جاتا ہے۔ تو مجدد الثانی چونکہ ہم مجدی پھر اس میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ یہ بات کوئی روایت، یعنی آپ کے روایت دیکھو یہ ہے جائز نفل کی بات، تو فرمایا اس سے اس مطلقاً جواز کی روایت اگر لے کر آئے تو اس سے مراد وہی 3 آدمیوں کا کھڑا ہو کے نماز پڑھنا ہے، اس سے مراد وہ جائز سے مراد وہ جو 3 آدمی کو کھڑا ہو کے جائز ہے اس سے مراد وہ ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ بڑی بڑی جماعتیں آپ کھڑی کریں 100 اس سے مراد وہ 3 آدمی کو کھڑے ہو کر نماز کا ادا کرنا کوئی مسجد کونے میں، اس سے مراد وہ ہوگا۔
اب چونکہ ہم لوگ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں اور ہماری لڑی کے بزرگ ہیں، اعزاز صاحب کے مجدد ہیں، جب انہوں نے منع فرما دیا ہے تو اگر دنیا پڑھتی رہے ہمیں کسی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تربیتی نشست اور یہ تربیتی بیان تو میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، ہم نہیں پڑھیں گے۔ بولے کیوں نہیں پڑھیں گے؟ ہم نے کہا مجددی ہم نہیں پڑھیں گے، ہمارے مجدد صاحب نے منع فرمایا۔ وہ کہ کہاں لکھا ہے؟ تو مکتوب نمبر یاد رکھنا، یہ 288 بولے مکتوب ایسا دوئم مکتوب نمبر 288 بولے یہ لکھا ہوا ہے مکتوبات امام ربانی۔ وہ ہزار صاحب کے مجدد تھے، اگر آپ کے 2-4 مولوی مولانا یا کچھ ویسی بات کریں تو ہزار صاحب مجدد تھے، انہوں نے سوچ سمجھ کر انہوں نے کتنے حوالے دیے۔ مکتوب میں نے پورا نہیں سنایا، آگے بہت لمبا مکتوب نے بڑے بڑے حوالے دیے ہوئے ہیں، مگر اس کا نچوڑ یہی ہے، جو بات پورے مکتوب بھی سنا دوں گا آخر نچوڑ یہی ہے کہ وہ ان کا ہی کہنا یہ ہے کہ یہ نفلوں کی نمازیں جماعت سے نہیں پڑھنی چاہیے، اس کو اکیلے ادا کرنا چاہیے، اکیلے یعنی خود سے اکیلے ادا کرنا چاہیے، اور فرض نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ نے دیکھو اس بھی کو کہتے ہیں کہ لوگ اس میں تو سستی کرتے، اس کی طرف دھیان نہیں دیں، اور جب کوئی بڑی رات ہوتی اور نفلوں میں جماعتیں چل رہی ہیں اور رات نفلیں چل رہی ہیں، فرضوں کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے، اور مانتے ہیں کہ ساری زندگی تو نفلیں پڑھتا رہے، ایک نماز بھی تیرے سے فرض قضا ہوگی نا، ایک نماز تیرے سے فرض اگر قضا ہو گئی، ساری زندگی تو دن رات بھی نفلیں اگر پڑھتا رہے تو اس ایک قضا کے برابر نہیں ہو سکتی، اس ایک قضا کے برابر وہ نماز ساری زندگی تو دن رات کھڑے ہو کے نفلیں پڑھتا رہے، اور ایک دفعہ کی نماز تیری چھوٹ گئی نا تو ساری زندگی کی نماز نفلیں جو نا اسے ایک نماز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ تربیت ہے جو ہے اپنا امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر ادا فرما رہے تھے کہ اپنے اصحاب میں سے دیکھا کہ صاحبین میں سے دیکھا کہ پیچھے ایک آدمی نہیں آیا۔ آپ نے اس کے متعلق پوچھا کہ اے میرے چاہنے والوں، اے صحابہ، یہ فلاں شخص آج نظر نہیں آ رہا جماعت میں۔ انہوں نے عرض کیا یا امیر المومنین، رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ گھر میں نماز پڑھ کے اس وقت سو گیا ہو، اس نماز نے گھر میں پڑھ لی ہوگی، اس وقت سو گیا ہو۔ آپ نے فرمایا ساری رات سوتا رہتا اور اس وقت آ کے مسجد میں کھڑا ہوتا زیادہ اچھا ہوتا۔ ساری رات سوتا رہتا، نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، ساری رات سوتا رہتا، اس وقت مسجد میں آ کے حاضر ہوتا، یہاں نماز پڑھتا، وہ زیادہ اچھا اور بہتر ہوتا۔ تو یہ تربیت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز فرض کو جماعت کی پابندی کے ساتھ سختی کے ساتھ ادا کیا جائے، اس میں سستی اور قائلی اور تساہل نہیں کیا جائے، اور نماز کو قضا نہ کیا جائے، بلکہ اس کو مستحب وقت کے اول وقت کے مستحب وقت کے اندر جو ہے صحیح فرائض شرائط اور مستحبات کے ساتھ جو ہے وہ فرض نماز کو جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کیا جائے، ان کی یہ تربیت ہے۔ اور جب نفلیں پڑھنی ہوں تو پھر اس کے لیے جماعت نہیں، جماعت سے پڑھنی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی کہہ لے جماعت سے وہ نفلیں نہیں پڑھنی، ہمارے لیے فرمایا جائز نہیں ہے، مکروہ فرمایا ہے۔ 2 آدمی نفلیں کی جماعت کر سکتے ہیں، وہ بھی مسجد کے کونے میں، 2 3 اگر کھڑے ہو جائیں تو علماء کا اختلاف ہے، اور 4 پہ سب کا اتفاق ہے، مکروہ ہے۔ تو اس لیے اب آپ نے پہلے ماضی پڑھی ہوگی، لیکن آئندہ کوئی ایسا موقع ہے تو صلاۃ تسبیح کی نماز آپ سال میں 1 دفعہ کیا روز نہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اکیلے پڑھیں، جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں۔ کوئی بھی نفل نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جائے گی، اور وہ اکیلے ہی پڑھی جائے گی، سوائے سورج گرہن کی نماز کے۔ سورج گرہن کی ایک نماز ہوتی ہے، سورج گرہن ہوتی ہے، اس کی ایک نماز ہوتی ہے نفل، اس کے اور تراویح، صلاۃ و تراویح جو کہ سنت موقع ہے، وہ نماز جماعت سے علاوہ رمضان کے، غیر رمضان کی بات ہو رہی ہے، وہ رمضان میں نوافل کی جماعت جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور وہ صلاۃ تراویح کی، اور اس طریقے سے سورج گر کی۔ اس کے علاوہ یہ خاص صلاۃ تسبیح کی اور شب لیل، اور آپ نے مختلف حوالے دیے کہ مختلف راتوں میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے، تو آپ نے یہ جماعتوں میں شرکت نہیں کرنی، نماز پڑھنی ہے ضرور پڑھیں، لیکن اپنی اکیلے پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے، جائز نہیں۔ اور فرض نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں بڑے اہتمام سے، شرائط کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، اور بڑے اچھے طریقے سے پابندی وقت کے ساتھ آپ نے ہمیشہ مرتے دم تک جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہ آج کے اس مکتوب کا محاصل کہ فرض نماز کی طرف دھیان دینا ہے، اس میں سستی اور قائلی نہیں کرنی، اس کو صحیح وقت کے اندر، اول وقت کے اندر جماعتوں کے ساتھ پہنچ کر ادا کرنا ہے، اس میں کوئی بھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، سستی اور قائلی نہیں ہونی چاہیے، بڑی رات ہو یا عام رات ہو، آپ نے نماز کا بہترین اہتمام کرنا ہے، اور نوافل جب بھی پڑھنے ہوں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنے، اکیلے میں پڑھنے ہیں،
اور اگر کوئی اس کی دلیل دیتا رہے تو وہ 10 دلیلیں بھی لائے تو آپ کو اس لیے بھی نہیں پڑھنے کہ ہم چونکہ آپ عالم نہیں ہیں پھر اسے کتنی بحث کرو گے. مجھے صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی جواز کی دلیل کوئی حدیث یا دلیل کوئی فتوے کی آپ جائے اس سے مراد وہی 3 آدمیوں کو کونے میں کھڑے ہو کر سے مراد یہ ہوگی. تو پھر بھی اگر وہ اگر مثال کے طور پر کسی دلیل میں کامیاب بھی ہو یا کچھ بات کرے بھی تو ہم تو پھر بھی نہیں پڑھ سکتے کہ ہم تو مجدی ہیں. ہم تو پھر بھی نہیں پڑھتے کیونکہ مرشد کی ہم جس لڑی سے ہیں تو مجدی ہیں. تو مرشد کی بات کو جو رد کرے اور نہ مانے وہ کہاں کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ تو کبھی نہیں کامیاب ہو سکتا وہ اس پہ. تو ہم پھر بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم مجدی ہیں. مجد صاحب الف ثانی رحمۃ اللہ نے منع فرمایا ہے. تو ہمارا مختصر اور آخری جواب یہ ہوگا کہ چونکہ ہم مجدی ہیں مجد الف ثانی رحمۃ اللہ نے اس کو منع فرمایا ہے اس لیے بھائی ہم یہ نماز جماعت سے نہیں پڑھیں گے. اکیلے میں اپنی پڑھ لیں گے لیکن جماعت سے نہیں پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے النبی المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب اے مجدد دوران اے مجدد دوران اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے. ڈالی جو میرے پیر چین بھرپور ایک نظر عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے. اے مجدد دوران اے مجدد دوران اے مجدد دوران